بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 89 سے 95۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کی بے بسی اور تنگ دستی کو دیکھا اور بھائیوں کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم پہ صدقہ کیجئے، جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو اس قدر زیادہ مجبور، بے بس اور جھکے ہوئے محسوس کیا تو یوسف علیہ السلام کا جی بھر آیا، دل نرم ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام نے اب اس راز سے پردہ ہٹا دینے کا فیصلہ کیا جو پردہ یوسف علیہ السلام کے تعارف نہ ہونے کی وجہ سے حائل تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اب راز کو کھول دینے کا فیصلہ کیا، اور ویسے بھی وہ وقت آن پہنچا تھا، اللہ رب العزت کے اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت آ پہنچا تھا جو اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام سے کنویں میں کیا تھا۔ اللہ پاک نے کہا تھا نا کنویں میں، اے یوسف گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بہت جلد آپ کے یہ بھائی آپ کے سامنے موجود ہوں گے اور آپ ان کو ان کا سارا کیا درا
ان کی ساری کارستانی بتا رہے ہوں گے، آج وہ وقت آ پہنچا تھا، اللہ کا وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ پہنچا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے راز کھولتے ہوئے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا سلوک کیا تھا؟ اب جب بھائیوں نے یہ سنا کہ یہ ایک اجنبی شخص، اجنبی علاقہ، ہم تو اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم تو کنعان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم نے جو یوسف کے ساتھ کیا تھا وہ تو ہمارے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یقیناً کچھ ایسی باتیں ان کے سامنے رکھی، کوئی ایسے ان کو اشارے کیے کہ جس سے انہیں ایک دفعہ تو دھچکا لگا کہ یہ عزیز مصر ہمیں کہہ کیا رہا ہے، ہمیں پوچھ کیا رہا ہے، یہ ہمارے کس راز کو کھول رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے عزیز مصر کے نقش و نگار پہ غور کیا ہوگا، تو آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنا شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ گتھی سلجھنا شروع ہو گئی ہوگی کہ ہیں یہ تو نقش و نگار واقعی ہمارے اس بھائی یوسف ہی کے ہیں، یہ کہیں واقعی وہی یوسف تو نہیں؟ تو انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام سے بڑے حیرت اور تعجب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھ لیا کہ اے یوسف، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، صرف میں ہی یوسف نہیں، یہ ساتھ بیٹھا ہوا یہ میرا بھائی ہے، اور ہم وہی دو بھائی ہیں جن کے ساتھ تم نے ساری زندگی ناروا سلوک کیا، اور جن دونوں کے ساتھ تم نے ہمیشہ بدسلوکی کی۔ یوسف علیہ السلام نے سارا راز کھول دیا، ایکسپوز کر دیا سارا کچھ، اور یوسف علیہ السلام کی مروت اور ان کے حسن اخلاق کی انتہا تھی۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو کیا حوصلہ، کیا صبر اور کیا نرمی عطا کی ہوتی ہے، اتنے دل کے کھلے، اتنے بڑے جگرے والے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام، ان کے والد محترم، ان کے ساتھ بھی ایک کے بعد دوسرا واقعہ، واقعات پہ واقعات، صدموں پہ صدمے، اور وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ اور یہاں انہی کے تربیت یافتہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر ہیں، اور ان کا جگرہ بھی ملاحظہ کیجیے، ان کے عفو و درگزر کی اس عظیم الشان اور روشن مثال کو اور انداز کو بھی ملاحظہ کیجیے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بہت زیادہ شرمندہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے بھائیوں سے کوئی انتقام، کوئی بدلہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، پورے اختیار میں تھے، اور بھائی مجرم کی حیثیت سے سامنے کھڑے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہلکے پھلکے انداز میں، بڑے لائٹ وے میں صرف ان کو ریئلائز کرواتے ہیں، ہلکی سی ناراضی کا اظہار، اور زیادہ تر ان کے جرم کا عذر خود ہی پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اتنا تو کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم اس وقت بہت بڑے ظالم تھے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جب تم نادان تھے، جب تم بے وقوف تھے،
تمہیں سمجھ نہیں تھی اس وقت، تم نے یہ سارا کچھ ناسمجھی میں کیا۔ یعنی گویا کہ ان کی تھوڑی تھوڑی صفائی بھی خود ہی پیش کر رہے تاکہ وہ زیادہ افسردہ، شرمندہ، پریشان نہ ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غصہ پی جانے اور والعافین عن الناس، ایمان والے لوگوں کو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے کی عظیم مثال پیش کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان کو ان کی غلطی کا احساس دلایا اور جب دیکھا کہ اب بھائی آگے سے شرمندہ ہو رہے ہیں، ان کو احساس ہو رہا ہے، میں نے تو ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن بہرحال تھوڑا بہت تو انہوں نے ہونا ہی تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سے قبل کہ ان کے بھائی معافی مانگتے، یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کے معافی مانگنے سے پہلے خود ہی انہیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی کیسا عظیم ان کا حسن سلوک تھا۔ اللہ اکبر، خود ہی کہنے لگ گئے لا تثریب علیکم اليوم، آج میرے بھائیوں میں یوسف کی طرف سے اور میرے بھائی کی طرف سے آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تمہیں کوئی تانا، کوئی مینا نہیں مارا جائے گا، کوئی ملامت۔ اللہ تمہیں معاف کرے جو بھی تم نے کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کردار دکھایا تھا فتح مکہ کے موقع پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مکہ میں رشتہ دار تھے، چچے تائے تھے اور ان کی اولادیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایمان والے ساتھیوں پہ بھی انہوں نے ظلم و ستم کیے تھے اور آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانے پہ مجبور کیا تھا نا۔ اور چند ہی سالوں کے بعد آپ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کے بعد ان بتوں کو گرا رہے ہیں، تلوار کی نوک سے ان کو گرا رہے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل کا ترانہ بلند کر رہے ہیں، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، توحید آ گئی، شرک غائب۔ اس کے بعد سارے بڑے بڑے سردار مکہ کے، سارے چاچے بابے، ان کی اولادیں، سب آپ کے سامنے مجرم کی حیثیت سے خود آ کر پیش ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر رکھتے ہیں، دونوں ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں بتاؤ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں، آپ بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، آپ ہمارے بڑے پیارے بیٹے ہیں، ہمارے عظیم بھائی کے عظیم بیٹے ہیں۔ آپ نے پھر یہی سوال دہرایا، بتاؤ آج کیا چاہتے ہو، آج کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ ہمیں آپ سے اچھے سلوک ہی کی توقع ہے۔ اب ان کو اپنی رشتہ داری یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن یہی کلمات بولے تھے جو یوسف علیہ السلام نے بولے تھے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ چاہو میں نے تجھے معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ
آج میری طرف سے تم پر کوئی ملامت نہیں، تمہیں کوئی تانا نہیں، تمہیں کوئی سزا نہیں۔ ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے کوئی تھوڑے ظلم زیادتیاں نہیں کی تھی، آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی جگرا عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسا عظیم ظرف عطا فرمائے۔ اور یہاں ایک واقعہ میں چھوٹا سا عرض کر دوں۔ ہمارے محلے کی مسجد میں ایک مسجد کے خادم تھے، اور اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور ایک مسجد میں آدمی اذان دینے کے لیے آتے تھے، مؤذن۔ تو شروع میں جب مؤذن آتا ہے اس وقت خادم ہی ہوتا ہے مسجد میں، اور تو کوئی شخص ہوتا نہیں، تو اکثر وہ دونوں ہی اکٹھے ہوتے تھے شروع میں۔ اب ان کی آپس میں تھوڑی سی کسی چیز کی وجہ سے کوئی چپکلسی ہو گئی، اذان کہنے کی وجہ سے ہوئی یا کسی اور بات سے ہوئی۔ اب وہ دونوں نمازی، اذانیں کہنے والے نیک لوگ، شیطان نے ان کو ایک دوسرے کے خلاف اکسایا، بھڑکایا، غصہ دلایا، اور وہ مسجد کے اندر دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ مسجد میں کشتی جاری ہے، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جو شخص اذان کہنے آتا تھا وہ مسجد چھوڑ کے چلا جاتا، اس مسجد میں آنا چھوڑ دیتا۔ لوگوں نے سمجھایا بجایا لیکن نہیں، دونوں بارش ہیں۔ کچھ وقت گزرا، وہ مسجد کا خادم فوت ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص نہ اس کے جنازے میں آتا ہے اور نہ ہی مسجد میں آنا شروع کرتا ہے۔ مسجد کے کچھ عقل مند سیانے لوگ مل کے اس شخص کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اب تو غصہ تھوک دو، اب تو اسے درگزر کر دو، اب تو وہ دنیا سے جا چکا ہے، اب تو وہ اللہ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، اب ہی اس پہ رحم کرو اور اس کو معاف کر دو اور مسجد میں آنا شروع کر دو۔ اس کے آگے سے یہ الفاظ تھے، ایسا کبھی سوچنا بھی نہ، میں اس کو معاف کر دوں، ایسا کبھی سوچنا بھی نہ، میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ بڑے بڑے سنگ دل لوگ، دلوں کے اندر گرج، کینے، بغض، حسد لے کر دنیا سے جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ تو وہ مثال تھی نا کہ جو مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کر رہا، ورنہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب فوت ہوتا ہے، میت سامنے پڑی ہوتی ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ جی اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے اپنا دل صاف کر دیں، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ پھر اکثر لوگ وہاں معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، یا اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کی۔ لیکن ہم یہاں یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کے فوت ہونے کا انتظار نہ کیا کرو، اس کی زندگی میں اس کو معاف کرو اور ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو جاؤ، تاکہ زندگی کے 4 دن خوشی سے، پیار محبت سے، سلوک اتفاق سے گزارے جا سکے۔ آئیے عزم کریں ایک دوسرے کو معاف کر دینے، درگزر کر دینے، غلطیوں کو نظر انداز کر دینے کا عزم اور فیصلہ کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم یہ پسند کرتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو پھر تم اپنے بھائیوں کو معاف کیا کرو۔ اگر تم انسانوں کو معاف کرو گے تو رب رحمان تمہیں معاف کرے گا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی سختیاں دور فرما دے اور ہمارے دلوں کو اللہ نرم کر دے۔ اللہ اکبر۔
ناراض رشتہ داروں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی صلہ رحمی ہے، یہی صلہ رحمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تم سے اچھا سلوک کرے اس کے جواب میں اچھا سلوک کرو، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں. صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے برا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو، جو تم سے برا سلوک کرے تم اچھا سلوک کرو، جو تم سے رشتہ ناتا تعلق توڑے تم اس سے رشتہ ناتا تعلق جوڑو. یہ ہے صلہ رحمی. اور یوسف علیہ السلام نے صلہ رحمی کی کہ نہ کی؟ بھائیوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اور یوسف علیہ السلام صلہ رحمی کر رہے ہیں، رشتہ داری کا پاس کر رہے ہیں، رشتے ناتے نبھا رہے ہیں. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ فتح کرنے کے بعد صلہ رحمی کا عملی مظاہرہ کیا کہ نہ کیا؟ اللہ اکبر. معافی تلافی کے بعد، صلح صفائی ہو جانے کے بعد اب بھائی آپس میں بیٹھ گئے ہوں گے، گل مل گئے ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا بھائی اور دوسرے 10 بھائی آپس میں مل جل کے کھانا کھایا ہوگا، گپیں شپیں لگائی ہوں گی اور گلے شلے ملے ہوں گے، اور پھر اپنے گھر کی باتیں کی ہوں گی. پھر اس میں ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا ہوگا. پھر ان کی صحت اور ان کی بینائی کے متعلق بھی بات ہوئی ہوگی کہ ابا جی صدموں پہ صدمے آنے کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو چکے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ابا جان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، تم اس طرح کرو. انہوں نے اپنی ایک قمیص ان کو دی اور کہا کہ تم میں سے کم از کم ایک شخص، قافلہ آتا جاتا رہتا تھا وہاں سے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری قمیص لو اور یہ قمیص لے جاؤ اور جا کے ابا جی کے اوپر یہ قمیص ڈال دینا. تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس قمیص کی وجہ سے اس میں سے میرے ابا جان کو میری خوشبو آئے گی اور وہ خوشی سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے. اور یہ بطور معجزہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو اللہ نے ان پیغمبروں اور نبیوں کو دیا تھا. اب ان میں سے غالباً ایک بھائی اس قمیص کو لے کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا. اب 12 کے 12 بھائی تو ادھر تھے. یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹا تو کوئی نہیں تھا، ان کی آگے اولادیں موجود تھیں. جب ادھر سے قافلے والے روانہ ہوئے اور ان میں یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی بھی موجود تھا جو قمیص لیے ابا جان کے پاس جا رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ ابا جی کے اوپر ڈالنی ہے، ابا جی انشاءاللہ صحیح اور تندرست ہو جائیں گے، بینائی واپس آ جائے گی، صدمے دور ہو جائیں گے اور غم خوشیوں میں بدل جائیں گے. اس کے بعد تم سب کو، پوری فیملی کو ابا جان سمیت میرے پاس یہاں مصر میں لے آؤ. اللہ اکبر. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ادب کے خلاف نہیں، ابا جی کو یہاں بلایا جا رہا ہے، خود ابا جی کے پاس جاتے. بھائی یہ سارا جو واقعہ ہے اس کے متعلق اللہ پاک نے کہا کذالک کدنا لیوسف، یہ ساری تدبیریں یوسف کے لیے ہم نے کی تھی. اب یوسف علیہ السلام کو جو خواب اللہ نے دکھایا تھا اس خواب نے سچا تو ہونا تھا نا، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہی تھا نا، اس خواب کی تعبیر بھی تو پوری ہونی تھی. تو وہ خواب کی تعبیر اللہ پاک نے مصر میں پوری کروانی تھی، مصر کے محلات میں جہاں ان کے بیٹے نے تخت پہ بیٹھے ہونا تھا.
اور سب بھائیوں نے اور والدین نے آنا تھا، سورج چاند اور ستاروں نے سجدہ کرنا تھا، سب نے ادھر آنا تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی کو پروٹوکول دینا تھا، اور اللہ پاک نے اس طرح اس خواب کی تعبیر سچ کر دکھانی تھی، اس لیے ان کا یہاں آنا ضروری تھا مصر کے محلات میں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا، ابا جی پہ قمیص ڈالیے اور وہ بینا ہو جائیں گے، دیکھنے لگ جائیں گے، تندرست ہو جائیں گے، پھر ساری فیملی کو لے کر میرے پاس یہاں آ جاؤ۔ اور وہ بھائی چلا گیا۔ جب قافلہ روانہ ہوا، ابھی کئی کلومیٹر دور اللہ پاک نے بطور معجزہ ایسی ہوا چلائی کہ جو اس قافلے سے یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو لے کر کنعان یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت سے ایسا ہوا۔ جب اللہ نے چاہا تو بالکل قریب کنعان کے جنگل میں موجود یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر موجود ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ میرا پیارا یوسف کدھر ہے، لیکن جب اللہ نے چاہا، اللہ نے بطور معجزہ چاہا، تو کتنی دور، ابھی قافلہ کتنی دور تھا، تو وہیں سے خوشبو یعقوب علیہ السلام کو آنا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ خوشبو اللہ نے پہنچائی تھی بطور معجزہ۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو پھر کیا ہوا، اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں۔ قال، اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، حل کیا، علمتم، تم نے جانا، کیا تمہیں علم ہے، کیا تم جانتے ہو؟ جانتے تو وہ تھے، بس یہ ایک ان کو متوجہ کرنے کا ایک انداز تھا۔ جانتے ہو نا تمہیں پتا ہے نا، ما کیا، فعلتم، تم نے کیا تھا، بھی ساتھ یوسف، یوسف کے، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے، کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ دونوں بھائیوں سے حسد، اور اس حسد کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں جدائی ڈلوا دی۔ اس لیے کہا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، اگرچہ بھائی کو کنویں میں تو نہیں پھینکا، لیکن ایک بھائی سے اس کا سگا بھائی چھین کر کنویں میں پھینک دیا، تو یہ گویا کہ دونوں بھائیوں پر ہی ظلم کیا۔ جب آگے دیکھیے، پہلے تھوڑی سی ہلکی پھلکی سرزنش ہے، ہلکی پھلکی ناراضگی کا اظہار ہے ان کو احساس دلانے کے لیے، ساتھ ہی یوسف علیہ السلام ان کا عذر بھی خود ہی پیش کر رہے ہیں۔ جب انتم، تھے تم، جاہلون، نادان، جب تم بے سمجھ تھے، نہ سمجھ تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، ورنہ تم کبھی ایسا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اذ انتم جاہلون، یہ نہیں کہا اذ انتم ظالمون، جب تم بڑے ظالم تھے، کیونکہ یہ وعدہ تو وہ کر چکے تھے نا، لا تثریبا، جیسا کہ آگے آ رہا۔ تو چونکہ یوسف علیہ السلام نے عفو درگزر سے کام لینا تھا، ملامت نہیں کرنی تھی، تانے مینے نہیں مارنے تھے، اس لیے خود ہی کہہ دیا کہ تمہیں علم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جب تم نادان تھے۔ اب یہ جملہ کہنا تھا تو ان کو دھچکا لگا،
اور ان کے دماغ کے اندر وہ ساری پرانی فلمیں چل گئی ہیں، یہ اجنبی شخص، یہ کہیں یہی تو یوسف نہیں؟ کیونکہ پہلے ان کا وہم و گمان نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، کیا انا کا، انا بے شک یا یقیناً، کا تو لمز پر لا پھر تاکید کے لیے، واقعی، انتا تو یوسف، یوسف ہے، انا کا بھی استعمال کیا اور پھر اس کے بعد انتا کے اوپر لمز پر لا کا بھی استعمال کیا۔ انا کا لا انتا یوسف، انا کے بعد انتا کا استعمال بھی تاکید کے لیے، ورنہ انا کا کے اندر جو کاف زبر کا ہے اس کا معنی بھی تو ہی ہے، اور انتا پھر زور دینے کے لیے، انا کا لا انتا یوسف، کیا یقیناً واقعی تو ہی یوسف ہے؟ قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا، انا یوسف وہذا اخی، صرف میں یوسف نہیں، یہ ساتھ میرا بھائی ہے۔ مزید تعارف کروا دیا، مزید ان کو یقین دلا دیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ قد من اللہ، یقیناً احسان کیا اللہ نے، علینا، ہم پر، ہم دونوں پر اللہ پاک نے بڑا احسان کیا، تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ پاک نے ہم پہ دیکھو کیسا احسان کیا کہ اتنے سالوں کے بعد، اتنا عرصہ بیتنے کے بعد اللہ پاک نے ہم دونوں بھائیوں کو دوبارہ ملا دیا ہے۔ انہو، بے شک، انا بے شک، اور ہو یہاں ضمیر شان ہے، جس کا ترجمہ کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ، واقعہ یہ ہے کہ، من یتقی، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے، ویصبر، اور صبر کرے، جو ڈرے اور صبر کرے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں جو بچے گناہ سے، اللہ کی ناشکری سے، کفر یا کلمات زبان سے نکالنے سے، جاہلیت کے بول بولنے سے، ویصبر، اور وہ صبر کرے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ برائی سے بھی بچتے رہے، جیل میں جانا برداشت کر لیا، برائی سے بچتے رہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کیے رکھی، اور صبر کیا، کبھی بھی ناشکری نہیں کی، اللہ کی ناشکری نہیں کی، حالانکہ باپ سے، بھائی سے، فیملی سے جدا کر دیے گئے، کنویں میں پھینک دیے گئے، کتنی آزمائشیں ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام پہ آزمائش نمبر 1، بھائیوں کے حسد کا سامنا کرنا پڑا، جتنی دیر تک گھر میں رہے بھائیوں کے حسد کا سامنا کرنا پڑا۔ آزمائش نمبر 2، باپ اور بھائی سے جدا کر دیا گیا۔ تیسری آزمائش، صرف جدا ہی نہیں کیا گیا، جدا کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ چوتھی آزمائش، غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ پانچویں آزمائش، بادشاہ کی بیوی نے برائی کی دعوت دی اور اس کے بعد ان کے اوپر الزام لگا، برائی کا الزام لگا، آزمائش، جیل میں جانا پڑا، آزمائش، آزمائشیں ہی آزمائش۔ تو اللہ پاک نے اتنی آزمائشوں کے باوجود صبر کی توفیق دی۔ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو اللہ کی ناشکری کے کلمات اپنی زبان سے ادا نہ کیا کریں، بلکہ صبر کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور گناہ سے بچے رہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے قاعدہ قانون بھی سمجھا دیا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے یا جو ڈرتا ہے اللہ سے اور صبر کرتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، نیکوکاروں کا اجر۔ اگر صبر کا مظاہرہ کریں گے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔
ابتلا، آزمائش، امتحان، ان ساری چیزوں کے بعد اللہ پاک پھر اپنے بندے کو نوازتے ہیں، لیکن صرف اس کو جو صبر کرتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، بھائیوں کا احساس ہو گیا اپنی غلطی کا۔ قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد، بلا شبہ، یقیناً، آثارا، ترجیح دی ہے، اظہار اسی سے اظہار کرنا، اپنی ضرورت پر کسی کو ترجیح دینا، آثارا، ترجیح دی ہے، پریفر کیا ہے، کا تجھے، اللہ نے، علینا، ہم پر۔ بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم نے زیادتی کی، ہم ظلم و ناانصافی کرتے رہے، آج ہم آپ کے اعلیٰ اخلاق سے، آپ کے صبر سے اور آپ کے ہمیں معاف کر دینے کے اعلان سے اور ہمارے ساتھ نرمی کرنے کے فیصلے کے بعد اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ واقعی آپ ہم سے بہتر، اللہ پاک نے آپ کو ہم سے کہیں بہتر بنایا ہے، آج ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ وَإِن كُنَّا، یہ اصل میں انا تھا، وَإِن، کیسے پتا چلا یہ انا ہے؟ کیونکہ آگے لام زبر لا استعمال ہو رہا ہے خاطئین کے ساتھ، تو انا اور لام زبر لا اکٹھے آتے ہیں۔ وَإِن، اور یقیناً، کُنَّا، تھے ہم، لام زبر لا، واقعی، خاطئین، خطا کار، غلطی پر تھے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے بھول ہوئی، ہم ہی غلط تھے۔ آپ واقعی اپنے ابا جی یعقوب علیہ السلام کی اسی محبت اور اسی توجہ کے مستحق تھے جو وہ آپ سے کرتے تھے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کو احساس ہو گیا، غلطی کا احساس ہو گیا، تو اس سے پہلے کہ بھائی واضح انداز سے کسی معافی کا اعلان کرتے، ہاتھ جوڑتے، قدموں میں گر جاتے، یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لا تثریب، کوئی ملامت نہیں، علیکم، تم پر، آج تم پر کوئی ملامت، کوئی تانا نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی سزا نہیں، علیکم، تم پر، الیوم، آج، الیوم، آج کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آج کے دن کے لیے، مراد یہ ہے کہ آج سے لے کر تم پر کوئی ملامت نہیں، کبھی میری طرف سے تمہیں یہ مینا نہیں مارا جائے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ دل صاف، یغفر اللہ، اللہ تمہیں بخشے، یغفر اللہ، معاف کر دے اللہ، لکم، تمہیں، خود بھی معاف کر دیا، اللہ سے بھی معافی کا اعلان، اللہ سے بھی معافی کی دعا اور التجا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب بیٹھے بھائی، گپ شپ ہوئی، ابا جی کا تذکرہ ہوا، ان کی بینائی کے چلے جانے کا تذکرہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اذهبوا، جاؤ، بھی ساتھ، قمیصی، میری قمیص کے، اذهبوا بقمیصی، میری، اور آگے ھذا، یہ، اذهبوا، جاؤ، بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کے ساتھ، اور سادہ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، میری یہ قمیص لے جاؤ، فا، پس، القو، ڈال دو، ہو، اسے، قمیص کو، علی وجہی، چہرے، وجہ، چہرہ، ابھی، میرے باپ کے، علی وجہی ابھی، میرے ابا جان کے چہرے پہ اس قمیص کو ڈال دینا، یاتی، وہ آ جائے گا، بصیرا، دیکھنے والا، وہ آ جائے گا بصیر بن کے، مطلب وہ بینا ہو جائے گا،
وہ بینا ہو جائے گا، دیکھنے والا ہو جائے گا۔ وَأْتُونِي، اور لے آؤ میرے پاس، بی کو، اہلکم، اپنے گھر والے، اجمعین، سب کو، اور اپنے سب گھر والوں کو، پوری فیملی کو جا کے بتا دو کہ وہ عزیز مصر جس کے پاس ہم غلہ لینے کے لیے جاتے تھے، وہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے، اسے بیڑیے چڑیے نے نہیں کھایا تھا، وہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، وہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، وہ اسے تو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، اور اللہ پاک نے اس کو اتنی عزت اور شان و شوکت عطا فرما دی ہے، تو اب ہمارا بھائی مصر کا بادشاہ ہے اور ساتھ نبی بھی بن چکا ہے، تو آؤ سب، یوسف آپ سب کو بلا رہے۔ ولما، اور جب، فاصلت، جدا ہوا، فاصلت، جدا ہوا، العیر، قافلہ، قال، یعنی قافلہ جب مصر سے جدا ہوا، روانہ ہوا، مراد ہے قال ابوہم، تو ان کے باپ نے کہا، ابھی قافلہ ادھر سے چلا ہی ہے تو اللہ نے ہوائیں ادھر کی چلا دی۔ قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی، بے شک میں، لم زبر لا، یقیناً، اجدو، میں پاتا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو، میں یوسف کی خوشبو پا رہا۔ لولا، اگر نہ، ان کے، لولا ان، اگر یہ نہ ہو کہ، تفندون، تم مجھے بہکا ہوا کہو، تم مجھے اگر بہکا ہوا نہ کہو، جیسے بندہ کہتا ہے نا فلاں سٹے آ گیا، تو اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو سچ یہ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ قالوا، انہوں نے کہا، یہ کنہوں نے کہا، کون تھے پاس؟ پوتے وغیرہ ہی تھے، اولاد تو ساری ادھر تھی۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انکا، بے شک آپ، تو، لمزر اللہ، واقعی یا یقیناً، فی، میں، ضلالی کا، بھول، ضلال، بھول کا، اپنی، ضلالی کا، اپنی بھول میں، القدیم، پرانی، انکا لفی ضلالک القدیم، بلا شبہ یقیناً تو اپنی پرانی بھول ہی میں ہے۔ ابا جی یہ کوئی آپ کی آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی آپ کی بھول ہے کہ یوسف شاید زندہ ہے، یوسف سے میری ملاقات ہو ہی جانی ہے، اس نے آ ہی جانا ہے، یہ پرانی بھول ہے آپ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو قمیص مصر سے چلی تھی، وہ قمیص جب یہاں پہنچے گی یعقوب علیہ السلام کے پاس، پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ خاندان پھر سارے کا سارا مصر گیا، پھر کیا ہوا انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔